میں نے سنا ہے کہ شمعون عامل کے قتل کو اپنا حق سمجھتا تھا. کہیں کوئی جھوٹی گواہی دے کر کسی بے گناہ کا خون بہانے کا باعث مت بنیے گا. عاشل نے جھوٹا الزام لگا کر شمعون اور ہمارے چند ساتھیوں کو قیدی بنا کر لے گیا ہے اور ان سے قصاص کرنا چاہتا ہے. ہم اپنے متحد قبائل کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو خاک و خون میں نہلا سکتے ہیں. حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ، تمہاری مشکل ان کے ہاتھوں حل. فوراً جھگڑنے والے قبیلوں کے پاس جائیے اور ان لوگوں کو فیصلے کے لیے میرے پاس لے آئیے. بکواس مت کرو عاشل. رک جائیے، حضرت موسیٰ نے حکم دیا ہے کہ سب ان کے پاس پہنچیں. تو پھر خدا کے حکم سے ایک بچیا کی قربانی کیجیے. یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سا فیصلہ ہے؟ آؤ کہ ہمارا مذاق تو نہیں اڑا رہے ہو. خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کا مذاق اڑاؤں. یہ کام نادان لوگوں کا فعل ہے. مگر موسیٰ، خدا کے حکم کی تعمیل کرو. اے موسیٰ، اپنے خدا سے کہو کہ ہمیں اس بچیا کی کچھ نشانیاں دے دے. ایسی بچیا جو نہ زیادہ بوڑھی اور ناکارہ ہو اور نہ ہی بالکل جوان اور کام ہی نہ کرنے والی، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہونی چاہیے. نہ جوان نہ موٹی اور نہ دبلی بچیا کے بارے میں تو بتا دیا، مگر بچیا کا رنگ نہیں بتایا. ایک پیلے رنگ کی بچیا ہونی چاہیے. نہیں دوں گا. اگر تم اپنے قاتل کو اس مجمع میں دیکھ رہے ہو تو ہمیں دکھاؤ. یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اسی واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورت کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت رکھا گیا ہے. اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی. ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے. اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرمان بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا. اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. ایک حصہ میں سوتا تھا، اور ایک حصہ میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا. اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا. ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میری پیارے بیٹی، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا عز و جل کی امانت میں سونپ دیا تھا. اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے. اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کال اس طرح چمک رہے ہوں گے کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہے. یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتے ہوئی آ کر اس کے پاس کڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا. تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کی مت دینا. ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی. بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا. اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کی بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو. لڑکی نے کہا کہ تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کی بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا. لڑکی نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹا تم مجھ سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں. چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو نہ فروخت کرو. آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے. چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو جس کا نام عامیل تھا، اس کی چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا،
اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہو گئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئی اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و کرید شروع کر دی۔ یوں ان بدبختوں نے اپنا وسیع دائرہ اختیار کم کر دیا۔ اس سے پہلے اس حکم میں بڑی وسعت اور گنجائش تھی، لیکن اب وہ صرف کوئی ایک گائے ذبح کرنے کے مکلف نہیں، بلکہ ایک ایسی گائے انہیں ذبح کرنی ہے جو ادیڑ عمر کی ہو، نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا ہو، پھر اس کا رنگ بھی زرد ہو اور اس میں بھی شوخ رنگ گائے ہو، پھر وہ دبلی پتلی اور بدصورت بھی نہ ہو، بلکہ ایسے ہو کہ ایسے دیکھ کر جی خوش ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ دیکھنے والوں کا سرور تب ہی مکمل ہو سکتا کہ جب مطلوبہ گائے خوب موٹی، تازی، حیات و نشاط سے بھرپور، اچلتی کودتی چمکدار ہو، کیونکہ مویشیوں میں یہ صفات لوگوں کے نزدیک پسندیدہ صفات ہے۔ زندگی سے بھرپور اور متوسط عمر کی اور خوبصورت جانوروں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور دبلی پتلے بدصورت جانوروں سے نفرت کرتی ہے۔ غرض اب تک بنی اسرائیل نے لیت و لال سے کام لیا، غالباً وہ کافی بلکہ ضرورت سے بھی زیادہ تھا، لیکن وہ اب بھی بس نہیں کرتی، اپنی غلط روش میں آگے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، معاملوں کو اور پیچیدہ بناتی چلی جاتی ہے، اپنے اوپر اور سختی کر رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ان کو روش کے مطابق اپنے حکم اور سخت کرتے چلتے جاتے ہیں۔ اس قدر تفصیلات آ چکنے کے بعد وہ اچانک دوبارہ گائے کی ماہیت اور حقیقت کو پوچھنے لگی۔ بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئی کہ فلاں قسم کی گائے چاہے تو ایسے گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکی کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسے ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کی چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کی دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرمانبردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ قابل اور حابل، ہرس، حسد اور تکبر کا ایک درد بری داستان۔ حابل کا قربانی کیوں قبول ہوا اور قابل نے حابیل کو کیوں مارا؟ حابیل قابیل سے طاقتور ہونے کے باوجود اسے کیوں منع نہیں کیا؟ اس قتل میں شیطان لعین کا کیا کردار تھا؟ کیا یہ قتل واقعی ایک عورت کے لیے ہوئے تھے اور واقعی دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے؟ ان تمام رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے۔